السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اخروی سزا سے دنیاوی سزا بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں تھے، کبھی کبھی ان آیات و علامات خداوندی کا جو خدا نے اپنے خاص بندوں اور اپنے دوستوں کو عطا فرمائی ہیں ذکر کرتے تھے۔ ایک شخص نابینا ہمارے قریب رہتا تھا، جو کچھ ہم کہتے وہ سنتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس آیا اور کہا، مجھ کو تمہاری باتوں سے انس پیدا ہوا۔ صاحبو، میرے بال بچے تھے، میں جانب بقیع لکڑی لینے گیا، وہاں ایک جوان ملا کرتا تھا کتان پہنے ہوئے، ہاتھ میں موتی لیے۔ میں نے اپنے جی میں کہا، یہ مال مفت ہاتھ سے نہ جانا چاہیے، اور اس کے کپڑے اتار لینے کا قصد کیا۔ میں نے اس سے کہا، اپنے کپڑے اتار دے۔ اس نے کہا، خدا کی حفاظت میں چلا جا۔ میں نے اس سے 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، تو میرے کپڑے ضرور لے گا؟ میں نے کہا، ہاں ضرور لوں گا۔ پھر اس جوان نے اپنی 2 انگلیوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، دونوں آنکھیں نکل کر گر پڑے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم تم کون ہو؟ کہا، میں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ میں کہتا ہوں، ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے چور کو اندھا ہونے کی بددعا دی، اور ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مارنے والے کے حق میں جنت کی دعا کی۔ وجہ اس کی یہ ہے، شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا چور بغیر اندھا ہوئے توبہ نہ کرے گا، یہ دنیا کا عذاب اس کے حق میں مناسب سمجھا، اور شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اس مارنے والے کو ایذا دینے میں اس کا توبہ کرنا معلوم نہ ہوا، لہذا براہ کرم جوانمردی اس کی حق میں نیک دعا فرمائی۔ ان کی دعا کی برکت سے اس شخص کو برکت و خیر حاصل ہوئی، اور توبہ و استغفار و عذر کرتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، وہ سر جو محتاجی اور عذر خواہی کا تھا، میں بلخ میں چھوڑ آیا، یعنی تکبر، ریاست اور غرور شرافت کا میرے دماغ میں اس وقت تھا جب کہ میں میدان تکبر و خودبینی میں حب جاہ و زینت دنیا کے گھوڑے پر سوار ہو کر سلطنت بلخ میں دوڑتا پھرتا تھا، اور اب تو میرے سر سے یہ سب نکل گیا، اور بعض تکبر، خود پسندی کی ذلت و عاجزی و تواضع لے لی، اور احمقوں کی خلوت جو غرور کی سود سے بنی گئی میں نے اتار ڈالی۔ کمینوں کا زیور جو کہ نحوست و حیرانی و شادمانی کی تانے بانے سے بنایا گیا ہے، اتار پھینکا، اور بعوض اس کے مجھ کو وہ خلوت عطا ہوا جس میں شرافت ابدی ہے، اور اہل تحقیق اور صاحبان خضوع کے زہد، پرہیز کے سود سے جو توفیق کے تقلے پر کتا ہے بنا گیا ہے، مجھ کو وہ زیور مرحمت ہوا ہے جس کو اولیاء اللہ پہنتے ہیں، اور وہ زیور معرفت کے جوہر، ادب کے یاقوت و نیک عادات کے اہل طریق سے مرصع ہے، اور مجھ کو شراب محبت اور مشاہدہ جمال دوست کے فرش پر بٹھا کر پلائی گئی ہے، جبکہ مجھ کو بادشاہ حقیقی کا قرب حاصل ہوگا۔ اب مجھ کو ایک ادنیٰ خادم کی خطا سے، جو میرے لشکر کا سپاہی ہو، کیا پرواہ ہے، جبکہ لیلی اپنے مجنون کی جانب ملتفت ہو کر اس کی حال زار پر متوجہ ہو،
اور اپنے دوست کو بلند جگہ عنایت کرے، اپنے قیمتی جمال کی خوبی کے مشاہدے میں مشغول رکھے، تو اس وقت اگر کوئی کتا لیلیٰ کے قبیلے کا بھونکے یا حملہ کرے، مجنون کو کیا غم ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔